ترکیب ہے جس سے تمہارا بخار کم ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس ترکیب پر عمل کرنا چاہو تو بتاؤ۔ تو مسکان کانپتے ہوئے کہنے لگی، کیا ترکیب ہے؟ میں مسکان کے قریب گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اگر تم میرے سینے سے لگ کر تھوڑی دیر میرے پاس لیٹ جاؤ تو میرے بدن کی گرمی سے تمہارا بخار اتر سکتا ہے۔ تو مسکان نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، یہ آپ سے کس نے کہا ہے؟ تو میں نے کہا، میں نے کافی ساری رومانٹک ناولز میں ایسا پڑھا ہے، جب ہیرو ہیروئن پر ایسی سچویشن آتی ہے تو وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ میں نے مسکان کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو مسکان، کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ تو مسکان مان گئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، جیسا آپ کو صحیح لگتا ہے۔ تو میں نے مسکان کو اپنی باہوں میں بھر کر اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے اوپر رین کوٹ اڑا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسکان سو گئی۔ مسکان کے اس طرح قریب ہونے سے میری حالت غیر ہونے لگی۔ میں اپنے جذباتوں پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا، لیکن میں مسکان سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے مسکان کی بدنامی ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد برسات رک گئی تو میں نے مسکان کو چھو کر دیکھا تو اس کا بخار اتر چکا تھا۔ تو میں نے مسکان کو جگا دیا۔ جب مسکان اٹھی اور اپنے آپ کو میرے اتنے نزدیک دیکھا تو اور اپنی حالت دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئی اور شرم کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اپنے کپڑے صحیح کیے اور ماحول کا جائزہ لینے لگی۔ تو میں نے مسکان سے کہا، مسکان ڈرو نہیں، میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ بارش رک چکی ہے اور تمہارے کپڑے بھی سوکھ چکے ہیں، تم اپنے کپڑے پہن لو اور گھر چلو۔ میں یہ کہہ کر اپنی بائک کے پاس چلا گیا۔ مسکان نے اپنے کپڑے پہنے اور وہ بھی بائک کے پاس آ گئی۔ مسکان نے مجھے میرے شرٹ اور رین کوٹ دیا اور مجھ سے کہنے لگی، سلمان، آپ کا بہت بہت شکریہ میری جان بچانے کے لیے اور میری عزت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو میں نے بھی مسکان سے کہا، مسکان، آج یہاں اس رات جو بھی ہوا ہمارے ساتھ وہ کبھی کسی کو مت بتانا۔ گاڑی پہ بیٹھو، رات بہت ہو چکی ہے، ہمیں گھر بھی جانا ہے۔ مسکان گاڑی میں بیٹھی اور میں مسکان کو لے کر سیدھا گھر چلا گیا۔ مسکان کے گھر کے پاس میں نے گاڑی روکی اور مسکان کو چھوڑنے اس کے گھر کے اندر چلا گیا۔ مسکان کے گھر پر مسکان کے ابو اور بھائی بھی آ چکے تھے۔ مسکان کی امی نے مسکان کو گلے سے لگایا اور پیار کرنے لگی۔ مسکان کی ممی نے مسکان کو چومتے ہوئے کہا، میری بچی تو ٹھیک ہے؟ تو مسکان نے جواب دیا، جی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مسکان کی امی نے میری طرف دیکھا اور کہا، سلمان بیٹا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اور کہنے لگی، مسکان کے ابو اور بھائی بھی ابھی گھر لوٹے ہیں، آپ لوگ بیٹھو، میں سب کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اور مسکان سے کہا، بیٹا تم جا کر اپنے کپڑے بدل لو۔ تو مسکان اپنے کپڑے بدلنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسکان کی امی چائے بنا کر لے آئی اور مسکان بھی کپڑے بدل کر آ گئی۔ ہم سب چائے پی رہے تھے کہ مسکان کی امی نے کہا، اچھا کیا بیٹا جو تم دونوں کہیں رک گئے، کیونکہ بارش کافی تیز تھی اور طوفان بھی بہت زیادہ تھا۔ تو میں نے کہا، جی خالہ جی، اسی لیے میں نے گاڑی ایک بڑے سے پیڑ کے پاس روک لی تھی کہ ہم محفوظ رہیں۔ میں نے چائے پی اور خالہ سے کہا، خالہ اب میں چلتا ہوں، میری امی بھی انتظار دیکھ رہی ہوں گی۔ میں نے سب کو سلام کیا اور گھر چلا آیا۔ میں گھر پہنچا تو امی نے کہا، بیٹا تو ٹھیک ہے اور مسکان کیسی ہے؟ تو میں نے کہا، میں بھی ٹھیک ہوں اور مسکان بھی ٹھیک ہے، میں اسے اس کے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ تو امی کہنے لگی، بیٹا تو جلدی سے منہ دھو لے، میں کھانا گرم کر کے لگا دیتی ہوں۔ میں واش روم گیا، منہ ہاتھ دھویا، پھر اپنے روم میں آ کر کپڑے چینج کرنے لگا۔ میں نے اس شرٹ کو دیکھا جو مسکان نے پہنا ہوا تھا۔ اس شرٹ کو بیڈ سے اٹھایا اور اپنے منہ کے پاس لے گیا۔ اس شرٹ سے ابھی بھی مسکان کے بدن کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے شرٹ کو چوم لیا اور مسکراتا ہوا پھر سے اسے حفاظت سے رکھ دیا جیسے وہ خود مسکان ہو، اور کھانا کھانے چلا گیا۔ کھانا کھا کر واپس آیا تو کافی نیند لگی ہوئی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹا ان لمحوں کو یاد کرنے لگا جو میں نے آج رات مسکان کے ساتھ بتائے تھے۔ تبھی میری نظر اس شرٹ پر پڑی تو میں نے اسے حفاظت سے اٹھا لیا اور اپنے چہرے کے پاس لے گیا اور پھر سے اسے چوم لیا کچھ دیر، اور شرٹ کو اپنے چہرے پر ایسے ہی رکھے رہا اور پھر سینے سے لگا کر سو گیا جیسے وہ شرٹ نہیں خود مسکان ہو میرے پاس۔